بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک چینل، میں ہوں محمد مصطفیٰ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی، ایک طرف تو ہمارے پاکستان کی مغرب والی سائڈ پر، اگر ہم اپنے پاکستان کا نقشہ دیکھیں تو مغرب والی سائڈ پر ابھی 2 دن گزرے ہیں جی، 2 دن گزرے ہیں، وہاں پر تقریباً 90 کے قریب لاشیں گر چکی ہیں، جس میں ہماری پاک افواج بھی شامل ہے، ہماری عام عوام بھی شامل ہے، جس میں سے 90 کے قریب 90 خاندانوں کی لاشیں گری ہیں۔ اگر ایک خاندان میں کوئی ایک فرد بھی فوت ہو جائے نا، تو آپ اس کا دکھ سمجھ سکتے ہیں کہ اس خاندان پر کیا گزرتی ہے، لیکن یہ بات سمجھے گا کہ 90 کے قریب ہمارے پاکستانی شہید ہو چکے ہیں۔ اور الزام کیا لگایا جا رہا ہے؟ الزام کہہ لیں یا جو ابھی تک رپورٹس آ رہی ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھارت کی جو ایجنسی ہے وہ ملوث ہے اس میں۔ کچھ ٹویٹر ہینڈلز نے یہ بات رپورٹ کیا کہ بھارت کی جو ایجنسیز ہے وہ اس میں ملوث ہے، اور اس پر ہمارا پاکستانی خارجہ پالیسی اور ہمارا پاکستانی، یاد ہے نا آپ کو کہ جب عمران خان صاحب یہاں پر تھے تو کس طرح ان پر تنقید کی جاتی تھی جب یہ کشمیر کی حیثیت ختم کی تھی، اور یہ تمام تر چیزیں آپ یاد رکھیے گا۔ اس وقت ہمارے پاکستان کی خارجہ پالیسی، یہ تمام تر چیزیں اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ ہماری دوسری طرف مشرق والی سائڈ پر ہمارا پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو کہ انڈیا میں موجود ہے، وہ کرکٹ میچ کھیلنے جا رہی ہے، وہاں پر وہ داد رسی وصول کر رہی ہیں، اور دوسری طرف ہمارے پاکستان ہی کے 90 کے قریب افراد شہید ہو چکے ہیں، اور الزام یہ لگایا کہ یہ انڈیا کروا رہا ہے۔ اگر ہے اتنی جرت، اتنی ہمت ہے، تو پھر یہ تمام تر چیزیں کنٹرول کر کے رکھو، جس طرح کے یہ پہلے نظام چل رہا تھا۔ یاد رکھیے کہ اگر پہلے عمران خان صاحب نے جب کشمیر کی حیثیت ختم ہوئی تھی تو یہ تمام تر چیزیں تب ختم کر دی تھی، تمام تر انہوں نے کہا تھا کہ ہماری نہ ٹیم جائے گی، نہ یہاں پر ہم تجارت کریں گے انڈیا سے، اور اس پر آہستہ آہستہ کر کے پہلے تو کچھ حد تک خاموشی رہی، آہستہ آہستہ پھر اس پر تنقید کرنا شروع کر دی، عمران خان صاحب پر تنقید کی کہ یہ دیکھیں یہ تمام معاملات ہیں، ملک معاشی طور پر کمزور ہو رہا ہے، اور یہ تمام تر چیزیں۔ لیکن اس وقت اگر صورتحال دیکھیں تو ہمارا پاکستان اس وقت 90 کے قریب لاشیں اٹھا چکا ہے، 9 مئی سے بڑا سانحہ ہو چکا ہے، 9 مئی کو بھی لاشیں گری تھی، 26 افراد، جو بتایا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کلیم ہے کہ ہمارے 26 کے قریب افراد شہید ہو چکے ہیں، اور اس پر بھی ابھی سپریم کورٹ ہونے کے باوجود ابھی تک کچھ خاطر خواہ اس پر کارروائی نہیں کی گئی، اور اس کا بارہا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بھی یہ کر چکے ہیں کہ اس کا فری اینڈ فیئر ٹرائل کیا جائے، میں اس میں تمام تر ثبوت آپ کو فراہم کروں گا۔ اس پر بھی آتے ہیں، بعد میں آتے ہیں، لیکن بات اس وقت جو کر رہا ہوں کہ 9 مئی سے بڑا سانحہ ہوا، آپ نے دیکھا کہ 3 مہینے تک اس کی مذمت چلتی رہی تھی سانحہ 9 مئی کی، اور اس وقت دیکھیں، اور جب پیٹرول بڑھانے کی باری آتی ہے تو تب یہ 30 روپے بڑھاتے ہیں، اور اب کم کرنے کی باری ہے تو 8 روپے کم کیا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جی، عوام میں یہ تمام تر نگران سیٹ اپ کو اور یہ جو تمام تر کارروائیاں کی جا رہی اس پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ یہ بھی ایک مذاق چل رہا ہے ہمارے ملک میں، پاکستان میں۔ اور دوسری طرف بات کرتے ہیں جی، ایک جیل میں بیٹھا قیدی جس نے پاکستان کی 14 سے زیادہ جماعتیں ہیں، دیکھیں جی، آپ کو بھی یہ بات سامنے، آپ خود سمجھدار ہے کہ کتنی جماعتیں موجود ہیں، ان تمام تر جماعتوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ وجہ یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اس وقت جس کے کسی بھی جلسے، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے میرے خیال سے 11 ربیع الاول کو ہی پاکستان تحریک انصاف نے کرگ میں جلسہ کرنا تھا، اور وہاں پر آپ نے جو تمام تر صورتحال دیکھی، اور اسی دن ایک اور جلسہ بھی تھا، وہ بھی آپ نے دیکھا۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون کا جلسہ تھا جی، اس میں دیکھا کیا جا رہا ہے جی، اسی میں بیٹھے جب نعرے لگائے جاتے تو عمران خان صاحب کے وہ بچے بیٹھے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے نعرے لگا رہے ہیں، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ تمام تر چیزیں چل رہی ہیں، اور مسلم لیگ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ میں تو کہتا ہوں مسلم لیگ کو کیا، ان 14 جماعتوں کو جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل تھی، بتایا تو 13 جماعتیں جاتا ہے، قانونی طور پر بھی ویسے بھی 13 جماعتیں، لیکن 14 جماعتیں شامل تھی، اور وہ تمام تر جماعتیں ان کو سمجھ نہیں آ رہا کرنا ہے تو اب کرنا کیا ہے، یہ تمام تر چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، کون سا رخ اختیار کر رہی ہیں، اور بہت ہی حد تک وہ جو پاکستان تحریک انصاف، جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہے عمران خان، وہ بہت حد تک اسے جو طاقتور تاریخ میں لکھا جا رہا ہے نا، جو ایک لیڈر پاکستان میں بن چکا ہے، اور وہ عمران خان صاحب بن چکے ہیں، اور اسی چیز کا خوف ہے کہ اسے ابھی تک جیل سے باہر نہیں نکالا جا رہا۔ وجہ کیا بن رہی ہے جی؟ اب بتایا یہ جا رہا ہے جی عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں وہ اس وقت موجود کہاں میں ہے، انڈیا میں موجود ہے یا کسی دشمن ملک کے پاس ہے، اسرائیل نے پکڑا ہوا ہے، ہمارے پاکستان میں اڈیالہ جیل میں موجود ہے، اس کی جان کو خطرہ کیسے آ گیا؟
کیا وجہ ہے کہ اس کی جان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ آ گیا؟ یہ تمام تر جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں یہ کون کر رہا ہے؟ بھارتی پولیس کر رہی ہے؟ کون سی پولیس کر رہی ہے؟ ہماری اپنی پولیس ہے، ہمارے اپنے ادارے ہیں، یہ جو تمام تر چیزوں میں ملوث ہیں یہ کچھ حد تک دکھائی دیتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کاروائیوں کو ختم کیا جائے۔ عمران خان صاحب نے بھی ایک اپنا بیانیہ بنایا تھا اور اس میں بات کی تھی کہ ہم کارروائی کریں گے، فوج میں کچھ اعلیٰ افسران کی بات کرتے تھے تو اس میں وہ سارے ادارے کی بات نہیں کر رہے تھے، یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی، وہ صرف کچھ منتخب جرنیلوں کی بات کر رہے تھے جو کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس پر تحقیقات ہوں گی تو پھر حتمی نتائج پر پہنچیں گے۔ لیکن بات اس قدر بڑھا دی گئی، اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ اس جو ایک عام پارٹی تھی جسے وزارت سے ہٹایا گیا تو عموماً پاکستان کی جو میجورٹی تھی وہ اسے اتنا پسند بھی نہیں کر رہی تھی اس وقت مہنگائی کی وجہ سے، لیکن پھر جو 14 ماہ میں ہم نے ایک اچار پارٹی دیکھی، ہم نے جو آپس میں گالیاں نکالتے تھے 70 سالوں سے ایک دوسرے کو، ان کو آپس میں بھائی بھائی بن کے بیٹھتے دیکھا، پھر ایسی ناقص پالیسیاں دیکھی ہم نے کہ اس تمام تر چیزوں کے بعد عوام کو بھی یہ لگنے لگا ہے شاید پاکستان تحریک انصاف یہ واحد حل ہے، اور اس وقت اسے جیل میں بٹھا کے جتنی دیر اسے جیل میں بٹھاؤ گے وہ اتنا بڑا لیڈر بنتا جا رہا ہے، اور یہی خوف انہیں کھایا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں جی کیسی صورتحال ہے۔ اس وقت تو جو تمام تر صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب دیکھیں تو وہ بہت حد تک خوفناک دکھائی دے رہی ہیں، اور اس پر عام پاکستانی ابھی دوسری طرف اگر دیکھیں تو کشمیر میں جو صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے وہ بھی کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ ابھی ہمارا میڈیا تو کچھ دکھا نہیں رہا، لیکن آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں جی کیا صورتحال ہے۔ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔